فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کامیابی سے اپنا کام کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف یہی ہے کہ فارمولوں کی فلمیں دوسروں کی نگاہ میں آنے سے بچی رہیں۔ ٹھیک ہے، تہذیب نے کہا، اس حد تک تو ہمارا کام مکمل ہوا۔ اب ہمیں اپنے آدمیوں کی آمد کا انتظار ہے تاکہ اگلے مرحلے کی تیاریاں شروع کی جا سکیں۔ بڑ نے انہیں ٹیلی گرام تو کر دیا ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تہذیب سے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ٹیلی گرام کا کیا رہا، اور خود بڑ دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ جوابی ٹیلی گرام بھی موصول ہو گیا ہے، وہ لوگ کل یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اگلے روز اپنے ہوٹل کی لابی میں ہم نے ان 6 افراد سے ملاقات کی جنہیں تہذیب نے ہیڈ کوارٹر سے طلب کیا تھا۔ بڑ بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھا۔ میں نے ان 6 افراد کا بغور جائزہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا۔ اس شخص کا نام ظاہر تھا اور اس کا تعلق مصر سے تھا۔ قد و قامت اور جسے کے اعتبار سے وہ بنا بنایا ڈی فوسٹر تھا اور اس پر ڈی فوسٹر کا میک اپ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ تم ہمارے ساتھ رکو گے ظاہر؟ میں نے کہا۔ بقیہ لوگ یہاں سے فرانس جائیں گے اور وہاں رک کر ہمارا انتظار کریں گے۔ سب لوگوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میں نے بڈ کو ضروری ہدایات دے دی اور اس نے سارے انتظامات کرنے کا ذمہ لے لیا۔ تمہیں ایک بہت مشکل کام سر انجام دینا ہے ظاہر۔ بڈ اور علی گروپ کے 5 افراد کے جانے کے بعد میں نے کہا، میری خوش قسمتی ہے جناب کہ مجھے کسی کام کے لیے منتخب تو کیا گیا۔ ہم لوگ تو بیکار بیٹھے بور ہو رہے تھے، تو پھر آؤ اوپر تمہارے کمرے میں چل کر گفتگو کریں گے۔ میں، تہذیب اور ظاہر اس کمرے میں پہنچ گئے جو اسی ہوٹل میں ظاہر کے لیے مخصوص کرا دیا گیا تھا۔ تم پر ایک ایسے شخص کا میک اپ کیا جائے گا جو ایک سائنسدان ہے اور جرمن نیاد ہے۔ اس کے میک اپ میں تمہیں اوشیل میکائل نامی ایک شخص کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو رول تمہیں انجام دینا ہے وہ خاصا خطرناک ہے، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے تمہیں آزادی ہے، اگر چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میری جان کے عوض اگر فلسطین کی آزادی کی جانب صرف ایک قدم بھی بڑھا جا سکے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا۔ علی گروپ کے سارے ارکان ایسے ہی سرفروش ہیں علی، تہذیب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں تہذیب، میں نے کہا، میں نے تو صرف احتیاطاً ظاہر سے پوچھا تھا۔ میں نے ظاہر پر ڈی فوسٹر کا میک اپ کر دیا۔ اسے ڈی فوسٹر کے بارے میں تمام ضروری باتوں سے آگاہ کرنے کے علاوہ ہم نے 2 دن تک اسے ہر چیز کی ریہرسل کرائی۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اسے نیم مدہوشی کی حالت میں اوشیل میکائل کے پاس لے جائیں گے۔ ویسے بھی اسے ایک ایسے شکست خوردہ آدمی کی اداکاری کرنی تھی جو ہر طرف سے مایوس ہو کر تن بتقدیر ہو گیا ہو۔ 2 روز بعد ہم ظاہر کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ تم بہت باصلاحیت آدمی ہو ظاہر، میں نے کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ صرف 2 دن میں تم اتنی اچھی طرح اپنا کردار ادا کرنے لگو گے۔ آپ دونوں نے ہی دن رات ایک کر کے مجھے سب کچھ ازبر کرایا ہے۔ میرا کمال کچھ اتنا زیادہ تو نہیں ہے۔ بڑ نے کاغذی کاروائیاں پہلے ہی مکمل کر لی تھی، چنانچہ اگلے ہی روز ہم کوپن ہیگن سے فرانس کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوپن ہیگن میں ہمارا چند روزہ قیام پرسکون مگر بہت مصروف رہا۔ اگر اس دوران ہمیں سکون نہ ملتا تو وہی کام جو چند روز میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا شاید 1 مہینے میں بھی نہ ہو پاتا۔ طیارے میں بڈ کو ہم سے علیحدہ سیٹ ملی تھی اور وہ سخت بیزار تھا، اس لیے کہ اس کی برابر والی سیٹ پر ایک فربا اندام خاتون براجمان تھی جو نوخیز لڑکی کے سے انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ بڈ اس سے بہت بے رخی برت رہا تھا مگر وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوپن ہیگن میں قیام کی طرح پیرس تک کا فضائی سفر بھی بغیر کسی ہنگامے کے طے ہو گیا۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے پاس کیسے اہم ایٹمی ہتھیاروں کے فارمولے موجود ہیں تو شاید وہ فلائٹ اتنی آسانی سے پیرس تک نہ پہنچ پاتی۔ دنیا کے ہر ملک کے لیے ہمارے پاس موجود فارمولوں میں اتنی کشش تھی کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ملک کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پیرس میں ہم نے اسی ہوٹل میں قیام کیا جس میں بڑ نے پہلے ہی کمرے مخصوص کرا رکھے تھے۔ میں اور تہذیب ایک کمرے میں تھے جبکہ بڈ اور ظاہر نے دوسرے کمرے میں قیام کیا تھا۔ اب ہمیں اوشیل میکائل کی مصروفیات کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ ہوٹل پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، بڈ یہ کام تم کر لو گے یا ایسے کام بڈ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ بڈ نے اکڑ کر کہا، 1 گھنٹہ انتظار کرو چیف،
मैं सारी मालूमात हासिल करके आता हूँ। बर्ड चला गया और पूरे 1 घंटे बाद वापस भी आ गया। वो कल शाम ही यहाँ पहुँचा है चीफ, बर्ड ने बताया। कारोबारी दौरे पर स्वीडन गया हुआ था। मैं फौरी तौर पर उससे राब्ता कायम करना चाहता हूँ। इसकी क्या सूरत होगी? मुझे मालूम था, बर्ड ने सर हिलाया। इसीलिए मैंने उसके फोन नंबर भी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त तुम उससे इस नंबर पर बात कर सकते हो। बर्ड ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फौरी तौर पर फोन का रिसीवर उठाया और ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। 1 मिनट से भी कम अरसे में ऑपरेटर ने राब्ता मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक सुरीली नस्वानी आवाज आई। आपको किससे बात करनी है? मिस्टर ओशील मिकाइल से बात कराइए, मैंने कहा। कौन साहिब बात कर रहे हैं? ओशील मिकाइल की सेक्रेटरी ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। एक लम्हा कीमती है, इसलिए मिस्टर ओशील मिकाइल के अलावा किसी और को नहीं बताया जा सकता कि मैं कौन हूँ। अगर तुम उनसे बात करा सको तो ठीक है, वरना फोन बंद कर दो। जरा सा इंतजार फरमाइए। आवाज आई और उसके चंद ही लम्हे बाद रिसीवर से ओशील मिकाइल की आवाज सुनाई दी। हेलो, आप मिस्टर ओशील मिकाइल बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। आप कौन साहिब बात कर रहे हैं? मैं पहचान नहीं सका। खादिम है आपके मिस्टर मिकाइल। आपने हमें एक काम सौंपा था। हवाले के लिए ग्रीन पूल का नाम काफी रहेगा। ओह माय गॉड, क्या तुम कामयाब लौटे हो? जी हाँ, और अब आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मैं अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके अभी तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है इस मुलाकात के लिए मेरी रिहाइश गाह मुनासिब रहेगी। तुम वहीं आ जाओ। इस वक्त नहीं मिस्टर मिकाइल, इस काम के लिए शाम 7 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। शाम तक इंतजार करना मेरे लिए खासा सब्र आजमा होगा, ताहम मैं इंतजार कर लूंगा। शाम 7 बजे मैं अपनी रिहाइश गाह पर तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। मैं सिलसिला मुनक़ता करके तहजीब की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि ओशील मिकाइल क्या कह रहा था। हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना है अली, तहजीब ने कहा। क्या डिफोस्टर को भी लेकर चलोगे? हाँ, हम उसे भी साथ ले जाएंगे, मैंने कहा। लेकिन मोहतात रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि पहले हम उससे मुलाकात कर लें? मेरा मतलब है बगैर जाहिर के। इससे क्या फायदा होगा? मैंने पूछा। मेरा मतलब है अगर वो हमारे साथ कोई धोखा करना चाहे तो धोखा करना तो यहूदी कौम की फितरत है, लेकिन बगैर डिफोस्टर के वो रकम भी तो अदा नहीं करेगा। लिहाजा जाहिर को साथ ले जाना भी जरूरी है। तो फिर यूं करते हैं कि ओशील और उसकी रिहाइश गाह के गिर्द अपने आदमी फैला देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत मुनासिब ख्याल है मैडम, मेरे बजाय बर्ड ने जवाब दिया। मैंने बर्ड को गूर कर देखा। मेरे ख्याल में तो इसकी जरूरत नहीं है। ओशील मिकाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो उसकी निगरानी कराने में कोई हर्ज भी नहीं है। मोहतात रहना बहुत जरूरी है, तहजीब ने कहा और ओशील मिकाइल की निगरानी के लिए बर्ड को जरूरी हिदायत देने लगी। शाम को हम ओशील मिकाइल की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़े। हमने होटल से ही एक किराए की कार हासिल कर ली थी जिसे बर्ड ड्राइव कर रहा था। मैं, तहजीब और जाहिर पिछली नशिस्त पर थे। जाहिर डिफोस्टर के मेकअप में एक नीम मदहोश शख्स की अदाकारी कर रहा था। ओशील मिकाइल पर यही जाहिर करना था जैसे डिफोस्टर को आसाब शल कर देने वाली दवाओं के जेरे असर रखा गया है। ओशील मिकाइल ने अपनी महल नुमा रिहाइश गाह के बैरूनी गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। वो बेहद मुज़तरिब नजर आ रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ देर और इंतजार करना था। मैंने जाहिर को सहारा देकर कार से उतारा। ओशील मिकाइल की आंखें फरते मुसरत से चमकने लगी थी। वो बड़े एहतमाम से हम तीनों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए बिल आखिर हम एक दरवाजे के सामने रुक गए। मामले की नजाकत के पेश नजर इस बार हम तय खाने में नशिस्त करेंगे, ओशील मिकाइल ने कहा और हमने तफहीमी अंदाज में अपने सरों को जुम्बश दी। ओशील मिकाइल ने दरवाजा खोला और हम उसके साथ सीढ़ियां उतरकर उस आरास्ता व पेरास्ता वसी और इस तय खाने में दाखिल हो गए जो इससे कबल हमने नहीं देखा था। एक जानिब अलमारियों में शराब की बोतलें भी सजी नजर आ रही थी। ओशील मिकाइल के इशारे पर हम नफीस किस्म के सोफों पर बैठ गए। तुम्हारे साथ डिफोस्टर की मौजूदगी जाहिर करती है कि ग्रीन पूल की जबरदस्त नुमाइंदा कामयाब लौटी है, ओशील मिकाइल ने कहा। हमने आपसे वादा किया था मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा, और हम हर हाल में अपने वादे पूरे करते हैं। मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों के लिए साख कितनी जरूरी होती है। बिलाशुबा तुमने एक नाकाबिले यकीन कारनामा सरअंजाम दिया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते मिस्टर मिकाइल कि हमने कितनी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है, तहजीब बोली। इसने दुनिया के तकरीबन सारे बड़े बड़े ममालिक को दावतनामे भेज दिए थे, और जब हम वहां पहुंचे तो न सिर्फ बर्लिन बल्कि हमबर्ग भी गैर मुल्की एजेंटों का अखाड़ा बना हुआ था। हम उन सब के दरमियान से डिफोस्टर को फार्मूला समेत निकाल कर लाए हैं। मैं जानता हूँ मिस एक्स,
اور اسی وجہ سے میں نے کئی بار سوچا بھی کہ تمہارا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ ان غیر ملکی ایجنٹوں کے مقابلے میں تمہاری کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن آج میں بہت خوش ہوں۔ پہلے اس کامیابی کی خوشی میں ہم ایک ایک جام پیئیں گے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ اس نے شراب کی چند بوتلیں نکال کر میز پر رکھی اور ان میں سے تھوڑی تھوڑی شراب ایک جگ میں انڈیل کر کاکٹیل بنائی، اور پھر وہ کاکٹیل 3 جاموں میں انڈیلنے لگا۔ سوری مسٹر میکائل، تہذیب نے کہا، ہم لوگ شراب نہیں پیتے۔ اوشیل میکائل نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا، پھر ایک کہکہا لگا کر بولا، او تب تو یہ تینوں جام میں ہی پیوں گا تمہاری کامیابی کی خوشی میں۔ لیکن مسٹر ڈی فوسٹر کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ یہ کچھ نڈال سے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں شروع سے ہی خواب اور انجیکشنوں کے زیر اثر رکھا گیا ہے، اس لیے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ اپنی خوشی سے تو یہاں آئے نہیں ہیں۔ او ہاں ٹھیک ہے، واقعی تمہیں ہر معاملے میں بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اوشیل میکائل نے کہا، پھر ذرا توقف کر کے بولا، فارمولے کہاں ہیں؟ وہ بقیہ رقم کہاں ہے مسٹر میکائل جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا؟ تہذیب نے کہا، بقیہ رقم ادا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا ہر حال میں اس کا پابند ہوں۔ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے پابند ہیں مسٹر میکائل۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فارمولے آپ کے حوالے نہ کیے جائیں۔ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے، اوشیل میکائل نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ بقیہ رقم کے علاوہ بھی تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازوں گا۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور شاید یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاروت رابیل کو شکست سے ہمکنار کرنا میرا خواب تھا اور تم نے میرے خواب کو تعبیر بخشی ہے۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہاروت رابیل سخت بے چینی کا شکار ہے اور تمام تر کوششیں اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈی فوسٹر کو تمام فارمولہ سمیت واپس حاصل کر لے۔ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ اس کے آدمی ہمبرگ میں موجود تھے اور ڈی فوسٹر کے چکر میں تھے۔ ان سے ہمارا براہ راست ٹکراؤ بھی ہوا تھا، تہذیب نے کہا۔ اوہو، اس اعتبار سے تو تمہارا کارنامہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ادائیگی تمہیں کس شکل میں کی جائے، بلینک ڈرافٹ، نقد یا جس شکل میں بھی تم پسند کرو۔ کل میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے مسٹر میکائل، تہذیب نے بے پرواہی سے کہا۔ فارمولوں کے بارے میں بھی کل ہی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کیا تم لوگ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد مجھ جیسے معمولی شخص سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ اوشیل میکائل نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں مسٹر میکائل، تہذیب نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاملات اسی طرح انجام دیے جانے چاہیے جس طرح کاروبار میں انجام دیے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں میری بے چینی کا اندازہ نہیں ہے؟ تم لوگ میرے مہمان ہو، میں تمہیں اس وقت یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کل صبح مطلوبہ رقم ادا کر کے میں ان فارمولوں کا مالک بن جاؤں گا۔ آپ کا پروگرام کیا ہے مسٹر میکائل؟ کیا ان فارمولوں کو آپ اپنے طور پر فروخت کریں گے یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ اوشیل میکائل نے سختی سے کہا، میں کبھی کچا کام نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان فارمولوں کی عوض مجھے بہت بڑی رقم مل سکتی ہے، لیکن یہ ایک ٹیڑھا کام ہے جو اول تو میرے بس کا نہیں ہے، اور اگر بس کا ہو تب بھی اس میں بے شمار خطرات ہیں۔ دولت کے عوض زندگی جیسی قیمتی چیز کو خطرے میں ڈالنے سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میرا یہ مقصد تھا بھی نہیں کہ یہ فارمولے فروخت کروں۔ ان فارمولوں کے عوض جو کچھ میں کروں گا اسے دنیا یاد رکھے گی۔ حکومت امریکہ اس غدار ہاروت رابیل سے وہ ساری مراد چھین لے گی جن کی وجہ سے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ یہ فارمولے تو میں صرف اس شرط پر حکومت امریکہ کے حوالے کروں گا کہ ہاروت رابیل کو جو مراد دی گئی ہیں وہ مجھے منتقل کر دی جائیں۔ تم لوگ شاید یہودی ذہن سے ناواقف ہو، ہم لوگ خرچ کرتے ہیں تو کمانا بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر میکائل، تہذیب نے طویل سانس لے کر کہا، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ان فارمولوں کا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو جیسے ہی ہماری مطلوبہ رقم ملے گی ہم وہ فارمولے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تک ہمارے درمیان مکمل اعتماد کی فضا رہی ہے۔ اوشیل میکائل بولا، کیا اس وقت میں وہ فارمولے دیکھ بھی نہیں سکتا؟ فارمولے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں مسٹر میکائل، میں نے تہذیب کے بولنے سے قبل ہی کہا، اور وہ نقلی فارمولے جو مائکرو فلموں کی شکل میں تھے نکال کر اوشیل میکائل کے سامنے رکھ دیے۔ اوشیل میکائل نے ایک رول اٹھایا اور اسے روشنی کی طرف کر کے دیکھنے لگا۔ کیا میں پروجیکٹر پر انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے بڑے بے تابانہ انداز میں پوچھا۔ اگر آپ کے پاس مائکرو پروجیکٹر موجود ہے مسٹر میکائل تو آپ انہیں ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، میرے پاس ایسا پروجیکٹر موجود ہے، منگوا لوں؟ منگوا لیجئے مسٹر میکائل، میں نے کہا۔
ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس قدر خون خرابہ ہوا ہے۔ اوشیل میکائل نے انٹرکام پر کسی سے رابطہ قائم کر کے پروجیکٹر لانے کو کہا اور اس کے بعد ہمیں تقریباً 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ 10 منٹ بعد ایک قوی ہیکل شخص پروجیکٹر لیے ہوئے تہہ خانے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اوشیل میکائل کے اشارے پر اس نے ایک رول پروجیکٹر پر لگایا اور پھر چھوٹے سے اسکرین پر مہلک فارمولے کی فلم دیکھی جانے لگی۔ میں اور تہذیب بھی اپنی اس کاوش کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پروجیکٹر لانے والے شخص واپس جا چکا تھا۔ فلم ختم ہونے کے بعد اوشیل میکائل نے پروجیکٹر آف کر دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں سمجھتا، اس نے کہا، لیکن ڈی فوسٹر انہیں سمجھنے کے لیے بہترین آدمی ہے۔ میں ان فارمولوں کی نقلیں ضرور تیار کراؤں گا اور یہ کام ڈی فوسٹر ہی کرے گا۔ تم دونوں میرے محسن ثابت ہوئے ہو۔ ایک ایسے مشکل کام کو تم نے میرے لیے آسان کر دیا جس کے لیے معلوم نہیں میں کب سے پریشان تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، میری وجہ سے؟ اوشیل میکائل حیران ہو کر بولا، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جو تمہارے خلاف ہو۔ ہماری پچھلی ملاقات کے وقت جو شخص تمہارا ملازم تھا، کیا اب بھی وہ یہاں موجود ہے؟ نہیں، وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور یہاں سے ساری تفصیلات حاصل کر کے وہ سیدھا برلن پہنچ گیا تھا، جہاں اس نے ان لوگوں کو ہماری حقیقت سے آگاہ کر دیا جن کے پاس ڈی فوسٹر نے پناہ لی تھی۔ اس وجہ سے نہ صرف ہمارا کام مشکل ہو گیا بلکہ ہماری زندگیاں تک خطرے میں پڑ گئی تھی۔ او میرے خدا! اوشیل میکائل حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ تو اس کے اچانک غائب ہونے کی وجہ یہ تھی؟ تمہیں تو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس کی تفصیل بتانا ہمارے اصول کے خلاف ہے، لیکن ہم نے اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑا، ہلاک کر دیا۔ اس کے لیے تم علیحدہ سے انعام کے مستحق ہو، اوشیل میکائل نے خوش ہو کر کہا، اور یہ انعام میں ادار نہیں رکھوں گا، فوراً ہی ادا کر دوں گا، کیا سمجھے؟ اوشیل میکائل زور سے کھنکارا۔ تہہ خانے میں اچانک ہی چاروں طرف تیز روشنیاں جل اٹھی۔ ابھی ہم اس اچانک تبدیلی پر حیران ہو ہی رہے تھے کہ اگلی تبدیلی بھی رونما ہو گئی۔ تہہ خانے کی دیواروں پر کئی مقامات پر دروازے نمودار ہو گئے۔ ہر دروازے پر سٹین گن کی ایک خوفناک نالی جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ میں اور تہذیب ششدر رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے مسٹر اوشیل میکائل؟ میں نے سٹین گنوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اوشیل میکائل نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ یہ آتشی ہتھیار ہیں، اس نے کہا۔ اب تمہاری زندگیاں میرے ایک اشارے کی محتاج ہیں۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی کی طرف متوجہ بھی نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں مسٹر اوشیل، میں نے کہا۔ ہمارے درمیان ہتھیاروں کا کیا کام؟ میں اس دوستی کو امر کر دینا چاہتا ہوں، اوشیل بائیں آنکھ دبا کر بولا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مس ایکس کچھ نہیں بول رہی، شاید وہ کچھ ناراض ہیں۔ نہیں مسٹر اوشیل، تہذیب نے کہا، میں بقیہ رقم وصول کرنے سے قبل تم سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ میں پہلے ہی بہت بڑی رقم ادا کر چکا ہوں مس ایکس، اور مزید ادائیگی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم ایک کاروباری آدمی ہو اوشیل، تہذیب نے کہا۔ اس قسم کی بدمالگی کرو گے تو تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ کسی کو معلوم ہوگا تبھی تو ساکھ خراب ہوگی۔ اوشیل میکائل معنی خیز لہجے میں بولا، تمہیں شاید اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ تم کسی کو کچھ بتاؤ۔ مہلت ملتی نہیں ہے، حاصل کی جاتی ہے مسٹر اوشیل، میں نے کہا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو شاید تم نے اس کے عواقب پر غور نہیں کیا۔ جو غور کے بغیر قدم اٹھاتے ہیں وہ اوشیل میکائل نہیں کہلاتے۔ اب میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، گویا تمہاری نیت میں پہلے سے ہی فطور تھا، تہذیب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر تم لوگ اسے نیت کا فطور سمجھتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ اوشیل میکائل نے کندھے اچکائے اور پھر اپنے ایک آدمی کو آواز دے کر ہماری تلاشی لینے کو کہا۔ ہماری تلاشی لی گئی اور ایک ایک چیز نکال لی گئی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں نکلیں گے، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ کوئی شخص اپنے ہی خلاف کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ اوشیل میکائل متخیرانہ انداز میں بولا، یہ سب کچھ میں اپنی بہتری کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے مسٹر اوشیل، ورنہ تم اپنی تباہی کو تو دعوت پہلے ہی دے چکے ہو۔ اگر یہ اطلاع ہے تو میں اسے غلط قرار دیتا ہوں، اور اگر پیشین گوئی ہے تو ہنسنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں تہذیب کی طرف مڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کسی یہودی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، تہذیب بولی، ورنہ اب تک میرا خیال یہی تھا کہ یہودی بہت اچھے کاروباری ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال صحیح تھا میڈم ایکس، اوشیل نے کہا۔ یہودی واقعی بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، کاروباری مواقع ہاتھ سے گنوانا پسند نہیں کرتے۔ تم بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہو اوشیل،
तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली, क्या ये स्टेन गन्ने भी हमारे मुआहदे में शामिल थी? अरे ये कुछ नहीं मिस्टर एक्स, ओशील मिकाइल ने बेपरवाही से कहा। ये तो मेरे आदमियों की तफरीह है, क्या तुम इन लोगों को रोक नहीं सकते? तहजीब चुभते हुए लहजे में बोली, जाहिर है ये लोग तुम्हारे तनख्वाहदार मुलाजिम होंगे। मैं इन लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा करता हूँ और ये मेरे इशारों पर चलते हैं। अगर कभी इनका तफरीह का मूड हो तो मैं इन्हें रोकता नहीं हूँ। अगर हम भी तफरीह के मूड में आ गए तो क्या होगा मिस्टर ओशील? मैंने निचला होंठ दांतों में दबाकर कहा, तुम अक्लमंद लगते हो। मुझे यकीन है कि कोई हमाकत नहीं करोगे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक के घर आए मेहमानों के साथ तफरीह करते हैं। मैंने मुज़हिकाना लहजे में कहा, ऐसे जीदारों की मौजूदगी में तुम्हें फार्मूलों की बाजियाबी के लिए हमारा सहारा लेने की क्या जरूरत थी? ओशील मिकाइल ने पहलू बदल कर कहा, इनका काम सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उसने कहा, इस वक्त भी गालबन ये तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम कर रहे हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ। ओशील ने संजीदगी से सर हिलाया, अगर ये ना होते तो तुम मुझसे बकिया रकम वसूल किए बगैर हरगिज ना टलते। बात अगर सिर्फ इतनी ही सी है मिस्टर ओशील, तो हम बकिया रकम की अदायगी के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तुम्हें बकिया रकम के साथ साथ अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। ओशील बोला, क्या ये इस बात की सजा है ओशील कि हमने तुम्हारे लिए एक नामुमकिन किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है? तहजीब ने कहा, तुमने इस काम के लिए मुझसे जो रकम तलब की थी वो मेरे तस्वुर से भी बढ़कर थी। अगर तुम इतने ही गरीब हो कि मतलूबा रकम अदा नहीं कर सकते तो तुमने उसी वक्त इनकार कर दिया होता। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, उस वक्त मैं तुम्हारा मुतालिबा मानने के लिए मजबूर था। मेरी नजर में कोई और अहल आदमी होता तो मैं ये काम तुमसे ना करवाता।